بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں امت کے اندر جو اختلافات رونما ہو رہے ہیں بکثرت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے روزی حرام کھانا ہے۔ جب بندہ روزی حرام کھاتا ہے تو اس کے منہ سے پھر ایسی باتیں نکلتی ہیں الٹی سیدھی۔ جب سے زکوٰۃ کا پیسہ کھانے والے مولوی پیدا ہوئے ہیں اور زکوٰۃ مال کا میل ہے تو قلب ویسا ہی ہو گیا ان کا۔ جب تک جاگیریں کھاتے تھے علماء کرام، جاگیروں کا مطلب حلال روزی کا مال کھاتے تھے، کسی گھر میں حلال والے، اس زمانے میں سود بیاج تھا نہیں، 60 سال 50 سال پہلے، تو اس زمانے کے جو عالم ہوتے تھے بہت بعمل عالم ہوتے تھے، متقی عالم پیدا ہوتے تھے، آج سے 50 سال 60 سال پہلے۔ اب تو قطار لگ گئی ہے، جہاں دیکھو وہیں ڈالوں، جہاں دیکھو وہیں ڈالوں، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ۔ تو یہ مال کا میل کھلاتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو خود صاحب نصاب ہیں، جن کے گھروں میں موٹر سائیکلیں ہیں، لاکھوں روپیہ جمع ہیں، زمین جائیداد والے ہیں، وہ بھی فری میں کھا لیتے ہیں، بچوں کو داخلہ کرا دیے فری میں کھا لیتے ہیں۔ الحمدللہ جب ہم تاج المساجد میں پڑھتے تھے، آج سے 35 سال پہلے کم بیش، سن 92 میں لگ بھگ، تو ہم تو فیس جمع کرتے تھے کھانے کی، فیس جمع کرتے تھے، فیس جمع کر کے کھایا الحمدللہ۔ اور اس میں بھی مجھے یہ خیال ہے کہ فیس میرے ایسا لگتا ہے میرے حساب سے کم دی، زیادہ کھایا، تو میرا نیت کر رکھیے کہ جیسے ہی کچھ پیسہ آئے گا زیادہ، میں دارالعلوم تاج مساجد بھوپال کو دوں گا کہ بھائی میں نے کھایا ہے، میرے حساب سے پیسہ کم گیا تھا، میں پورتی کرتا ہوں، میری نیت ہے، جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ میں دارالعلوم تاج مساجد کو دے دوں گا، وہی کھانے کی نیت سے۔ تو وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو بگاڑ ہے، انتشار ہے، وہ کس وجہ سے؟ یہی کھانے پینے کی وجہ سے۔ ایک تقریر کا 40,000 ملتا ہے، آرام سے کھاتا ہے، اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اس مقرر کی کمائی میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ 12 لاکھ روپے مہینہ کما رہا اور برکت نہیں۔ اس کے گھر میں چلے جاؤ، بچوں کے کپڑوں پہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ملے گا، اس کے بچوں کے اوپر کوئی اسٹینڈرڈ نظر نہیں آئے گا، گھر میں بھی اسٹینڈرڈ نظر نہیں آئے گا، جبکہ 12 لاکھ تو بہت ہوتا ہے مہینے کا، 40,000 روپے روز کے حساب سے 12 لاکھ۔ پھر یہ ادھر ادھر سے چندے میں الگ کما لیتے ہیں، دارالعلوم ہے اور یہ ہے وہ ہے، وہ الگ کمائی کر لیتے ہیں۔ 30,000 والا 9 لاکھ روپے مہینہ کما رہا، 20,000 روپے روز لینے والا 6 لاکھ روپے مہینہ، پھر یہ نذرانے میں لگا جاتا ہے تقریر کرتے میں۔ تو برکت کیوں نہیں ہوتی؟ برکت اس لیے کہ جیسا پیسہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کوئی بھی مقرر مجھے بتائے ابھی تک کہ کس مقرر کے میں نے کھایا ہے، بتا دے ابھی 10 سال 15 سال کے عرصے میں۔ اب تو میں بچنے لگا ہوں ان مقرروں سے، پہلے کھایا ہے کسی زمانے میں، بہت ٹائم ہو گیا، لیکن اب تو بہت ہوشیار ہو گیا، 15 سال ہوگا ہوشیار ہوتے وہ، کم بیش 15 سال کے قریب۔ اب تو میں دیکھ لیتا ہوں مقرر ہے یا پیر ہے، پیر کے یہاں بھی نہیں کھاتا، جو آج کل پیر مریدی کر رہے ہیں عام طور سے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے کوئی بھی آئے گا نذرانہ دے جائے گا، برفی دے جائے گا، کوئی لڈو دے جائے گا، یہ کھلا دیں گے، بیٹھیں گے جا کے، مجبوراً کھانا پڑ جائے گا، تو کیوں؟ میں جاتا ہی نہیں ہوں، وہ چلا بھی گیا تو میں نے کھایا نہیں ایسی جگہ میں۔ الحمدللہ بچنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ان کے جاؤ نہیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ لوگ پرہیز کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت پیران پیر کے والد ماجد نے ایک سیب کھایا، کتنا بڑا سفر کیا تھا، جبھی تو حضرت پیران پیر پیدا ہوئے وہاں پر۔ ان کے کہاں سے پیران پیر پیدا ہو جائیں گے یا پیر پیدا ہو جائیں گے جو ہر کہیں کھا رہے ہیں؟ وجہ یہی، بس اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ روزی حلال کھا گے جب جا کے حلال کا اثر آئے گا، اثر آئے گا۔ اب دیکھو کلیم حنفی صاحب نے کتنی گھٹیا بات بولی، ایک غیر عالم کے بارے میں کہا غیر عالم کا تلوہ پیر عالم کے چہرے سے بہتر ہے۔ ارے مولانا ادریس رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ہوں عالم تو ہیں، حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہیں، اور ان کے بڑے بھائی سلطان المناظرین تھے حضرت مولانا مشاہد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت مولانا ادریس رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد کی قربانیاں ہیں، 126 مقدمات چلے تھے، بریلویت کو پھیلانے میں بچانے میں ان کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ بلکہ میں جب گیا تھا ایک بار رینگرس میں، مجھے معلوم ہے رینگرس سیکھر ضلع میں راجستھان میں، مجھے بھیجا گیا تھا امامت کے سے سنیت کے یعنی لی خدمت کے لیے۔
اس زمانے میں چلا گیا تھا، یہ جے پور سے بھیجا گیا تھا، ایوب صاحب ہیں جے پور میں جوہری، انہوں نے بھیجا تھا۔ تو میں گیا تو میں ایک صاحب نے بتایا جو احمد آباد میں کام کرتے تھے، کہ احمد آباد میں مولانا حشمت علی ڈنڈے والے مشہور تھے، مولانا حشمت علی صاحب ڈنڈے والے مشہور تھے، اور ان کی وجہ سے دبدبہ تھا بریلویت کا پورے احمد آباد میں۔ ایسا بھی بتایا کہ احمد آباد میں اتنا کٹر ماحول تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ اگر جماعت آ گئی اس گاڑی سے تو اسٹیشن پہ نہیں اترنے دیتے تھے، اس گاڑی سے اس گاڑی میں بٹھا دیتے تھے۔ اور آج دیکھ لو جماعت وہاں پر بھرپور ہے، سر کھیت میں کالو پور میں جماعت والے بھرے پڑے ہیں۔ ان کے زمانے میں حشمت علی زمانے صاحب کے زمانے میں یہ عالم بتا رہے تھے کہ ٹرین سے اترتی تھی جماعت تو اس ٹرین میں بٹھا دیتے تھے۔ یہی تم لوگوں کی وجہ سے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو برائے کے رہو، وہ جو ہے کہ دوسرے فائدہ اٹھائے گا۔ دیکھو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کلیم حنفی صاحب، چہرے سے زیادہ حسین ہے، کتنا بڑا جاہل آدمی ہے یہ کلیم حنفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عزیز صاحب کا چہرہ دیکھو۔ سارے پگلوں کو تو چھوڑو، ابھی جو ان کا بگ باس ہے ادریس، اس کا چہرہ اور میرے قائد کا تلوہ ملا لو، میں سچ کہتا ہوں کہ میرے قائد کا تلوہ اس کے باپ کے چہرے سے زیادہ حسین ہے۔ استغفر ثم استغفر، کتنا بڑا جاہل آدمی ہے۔ ثم استغفر، کہہ رہے ہیں کہ عزیز صاحب کا پیر مولانا ادریس خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے زیادہ بہتر ہے، حسین ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر، جو عالم بھی نہ ہو، خود ان کے چچا کا وہ ابھی تک یہ آڈیو موجود ہے کہ صاحب یہ عالم بھی نہیں تھے، پڑھنے بھی نہیں آتے تھے، اور اس بارے میں سبھی کافی علماء جانتے ہیں، بکثرت علماء جانتے ہیں۔ غیر عالم کے پیر کو عالم کے چہرے سے اچھا بتانا ہے، کھلا کفر ہے، کھلا کفر ہے۔ اب ان کی بیعت ختم، کلیم حنفی صاحب کی مریدی ختم، پیر، اور اگر حج کیا تو وہ بھی ختم۔ جہانی مفتی اعظم ہند کتاب میں پڑھ لو، مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ اگر حج کیا تو وہ بھی ختم، دوبارہ سے حج کرو، دوبارہ سے مرید ہو۔ تو اب یہ اتنا کفر بکنا، یہ دشمنی کے اندر اتر جانا، تمہاری دشمنی ہے ٹھیک ہے لیکن کنٹرول میں رہ کے تو بولو۔ ان کے والد کے جو احسان ہے اس کی وجہ سے آج بریلویت بچی ہے، ورنہ بریلویت ہی ختم ہو جاتی دنیا سے، آدھی بریلویت ختم ہو جاتی، پوری نہیں تو آدھی۔